بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 41 شرح جامع بحث التوابع کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا فیدخل فیہ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ فیدخل فیہ ما اذا کان المبدل منہ جزءا من البدل ویکون ابدالہ منہ بناء علی هذه الملابسة نحو نظرت الى القمر فلکہ، والمناقشة بأن القمر ليس جزءا من فلكه بل هو مركوز فيه مناقشة في المثال، ويمكن أن يورد لمثاله مثل رأيت درجة الأسد برجه، فإنه لا مجال لهذه المناقشة فيه، فإن البروج عبارة عن مجموع الدرجات، وإنما لم يجعل هذا البدل قسما خامسا ولم يسم ببدل الكل عن البعض لقلته وندرته، بل قيل لعدم وقوعه في كلام العرب، فإن هذه الأمثلة مصنوعة. والرابع أي بدل الغلط أن تقصد أن يكون بأن تقصد أنت إليه أي إلى البدل من غير اعتبار ملابسة بينهما بعد أن غلطت بغيره أي بغير البدل، وهو المبدل منه، ويكونان البدل والمبدل منه معرفتين نحو اضرب زيد أخوك، ونكرتين نحو جاءني رجل غلام لك، ومختلفتين نحو بالناسية الناسية كاذبة وجاء رجل غلام زيد. وإذا كان البدل نكرة مبدلة من معرفة فالنعت وينعت البدل النكرة واجب. عزیز طلبہ، سبق نمبر 40 کے آخر میں ہم پڑھ چکے تھے کہ بدل الاجتمال میں جو بدل مبدل منہ کو مشتمل ہوتا ہے یا مبدل منہ بدل کو مشتمل ہوتا ہے، دونوں کے درمیان جو ملابست ہوتی ہے، دونوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، یہ نسبت بدل کا مبدل منہ کے کل یا جز نہ ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ ملابست ایسی نہ ہو کہ بدل مبدل منہ کا کل ہو یا جز ہو، وگرنہ پھر یہ بدل استعمال باقی نہیں رہے گا۔ فیدخل فیہ ما اذا کان المبدل منہ سے مصنف علیہ الرحمہ ایک وضاحت فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مبدل منہ بدل کا جز ہو تو اس صورت میں یہ بدل استعمال واقع ہو سکتا ہے، اسی ملابست اور نسبت کی بنا پر، یعنی بدل کا مبدل منہ کا کل یا جز نہیں ہونا چاہیے بدل استعمال کے لیے۔ اگر مبدل من وہ بدل کا کل یا جز ہے تو یہ بدل استعمال سے مانع نہیں، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں فیدخل فیہ، بس داخل ہوگا اس بدل الاستعمال میں اذا کان المبدل منہ جزءا من البدل، وہ مثال ہے کہ جس میں مبدل منہ بدل سے جز واقع ہو، ویکون ابدالہ منہ بناء علی هذه الملابسة، اور اس کا مبدل منہ واقع ہونا، بدل الاستعمال واقع ہونا اسی مناسبت اور نسبت کی بنا پر ہو، جیسے نظرت الی القمر فلکی، میں نے دیکھا قمر کی طرف، فلکی یعنی فلک کی طرف، تو اب یہاں پر فلک قمر سے بدل واقع ہیں، قمر یہ جو ہے ایک جز اور فلک جو ہے اس کا کل ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ قمر یہ فلک کے اجزاء میں سے ہے، یعنی مبدل منہ وہ بدل کے گویا اجزاء میں سے ہیں، تو یہ بدل استعمال سے معنی نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا بدل استعمال میں کہ بدل مبدل منہ کا کل یا جز نہیں ہونا چاہیے، مبدل منہ اگر بدل کا کل یا جز ہے تو یہ اس بدل استعمال سے مانع نہیں۔ والمناقشة بأن القمر ليس جزءا من فلکی، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ
ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر فرما رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قمر یہ فلک کا جز ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، قمر تو فلک کا جز نہیں ہے، بلکہ قمر تو فلک میں مرکوز ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس میں مشتمل ہے، اس میں داخل ہے۔ صرف فلک میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں تو یہ قمر بھی اس میں داخل ہے، تو یہ جز کہنا یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں مثلا گھر ہے، گھر میں زید بھی ہے، بکری بھی ہے اور گائے بھی ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جتنے چیزیں جو گھر میں داخل ہیں اس گھر کے اجزاء ہیں، نہیں بھائی۔ تو اسی طرح قمر بھی فلک کے اجزاء تو نہیں، آپ نے کیسے فرمایا کہ یہ فلک کا جز ہے؟ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر صرف اپنا مطلب ہمیں سمجھانا مقصد تھا، اور اس مطلب کو سمجھانے کے لیے ہی مثال کافی ہے، لہذا اس قسم کے معنی والے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک ایسی مثال بھی ہم لا سکتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ مبدل منہ بدل کا جز ہوگا، جیسے رأیت درجۃ الاسد بروجہ، یہاں پر درجۃ الاسد بروجہ، درجہ اس کی جمع درجات آتی ہیں عزیز طلبہ۔ بھائی یہ آپ کے حاشیے میں لکھے ہیں کہ فلک کو حضرات مناطقہ تقسیم کرتے ہیں 160 حصوں میں، اور ان 160 حصے میں سے ہر ایک حصے کو درجہ کہا جاتے ہیں، مجموعے کو درجات کہا جاتے ہیں۔ پھر یہ 160 حصوں کو 12 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ جو 12 حصے ہیں ان میں سے ہر ایک کو برج کہا جاتا ہے، برج کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب آپ سمجھ گئے، اب یہاں پر رأیت درجۃ الاسد، اور ان 12 اسد جو ہے ان 12 مہینوں کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے درجۃ الاسد، میں نے ان مہینوں کا ایک درجہ دیکھا، اے برجہ، یعنی میں نے اس کے برج دیکھا۔ تو یہاں پر درجۃ الاسد یہ مبدل منہ ہے، اور برجہ یہ اس سے بدل واقع ہیں، تو مبدل منہ بدل کا جز ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ مبدل منہ بدل کا کیا ہے بھائی، جز ہے، اور برج سے مراد جو ہے مجموعی درجات ہیں۔ فرماتے ہو یمکن ہو، تو یہ اعتراض کرنا بیجا ہے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ہم ایسی مثال ذکر کر لیں کہ جس میں مبدل منہ حقیقتاً جو ہے وہ بدل کا جز ہوگا۔ المناقشۃ، اور یہ مناقشہ کرنا، یہ اعتراض کرنا، بأن القمر لیس جزءا من فلکہ، کہ قمر تو فلک کا جز ہی نہیں بل وہ مرکوز فی، بلکہ قمر تو اس میں داخل ہے۔ مناقشۃ فی المثال، یہ تو مثال میں قیل و قال کرنی ہے۔ وہ یمکن ان یورد لمثل، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس مثال کے لیے ہم پیش کریں، ان یورد لمثال، اس مثال کے لیے لایا جائے، مثل رأیت درجۃ الاسد برجہ جیسی مثال ہے۔ فإنه لا مجال لهذه المناقشة فيه، اس لیے کہ اس مثال میں اس مناقشہ اور اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے فإن البروج عبارت عن مجموعی درجات کے برج نام ہیں مجموعی درجات کا۔ وإنما لم يجعل هذا البدل قسما خامسا، ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ مبدل منہ ہو اگر بدل کا جز ہو تو یہ بدل استعمال سے معنی نہیں، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ بدل کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جس میں مبدل منہ بدل کا جز ہوتا ہے، تو اس کو قسم خامس آپ کیوں نہیں بناتے؟ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اس کو قسم خامس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کلام عرب میں بہت کم ہی پائی جاتی ہے، بلکہ یہ نادر ہے اور اس کا وقوع ہوتا ہی نہیں، بعض فرماتے ہیں، اور یہ جو مثالیں ہیں یہ مصنوعی ہے۔ وإنما لم يجعل هذا البدل قسما خامسا، اور اس بدل کی اس قسم کو، اس جیسی مثالوں کو قسم خامس نہیں بنایا گیا۔ ولم يسمى ببدل الكل عن البعض، اور اس کا نام بدل الکل عن البعض نہیں رکھا گیا، لقلته وندرته، اس کے قلیل اور نادر ہونے کی بنا پر۔ بل قیل لعدم وقوعه فی کلام العرب، بلکہ کہا گیا ہے کہ کلام عرب میں
عدم وقوع کی وجہ سے اس کو مستقل قسم نہیں قرار دیا گیا. فإن هذه الأمثلة مصنوعة، یہ جو مثالیں پیش کی گئی یہ تو بنائی گئی ہے. والرابع بدل الغلط ان تقصد یا ان تقصد ان يكون بأن تقصد أنت إليه إلى البدل من غير اعتبار ملابسة بينهما بعد أن غلطت بغيره. بدل الغلط یہ ہے کہ آپ ارادہ کریں اس بدل کی طرف بعد اس کے کہ اس کی مراد لینے میں آپ غلطی کر چکے. مثلا آپ کہتے ہیں رأیت زیدًا عمرًا، اب عمرًا کو آپ بدل بنا رہے ہیں تو یہاں پر رؤیت کی نسبت پہلے زید کی طرف ہوئی ہے، تو یہ نسبت غلطی کی بنا پر ہوئی تھی. اصل نسبت یہ کس کی طرف ہے بھئی؟ عامر کی طرف ہے. والرابع بدل غلط ان تقصد، بدل غلط وہ یہ ہے کہ آپ ارادہ کریں یکون بان تقصد، بئی طور کہ آپ ارادہ کریں الیہ اس کی طرف، الی البدل بدل کی طرف، من غیر اعتبار ملابسۃ بینہما مبدل منہ، اور بدل کے درمیان کسی قسم کے ملابست کو ملحوظ نظر رکھے بغیر، بعد ان غلط بغیرہ، بعد اس کے کہ آپ اس کے علاوہ سے غلطی کر چکے، این بغیر البدل بدل کے علاوہ سے، وهو المبدل منہ، اور وہ مبدل منہ ہوتا ہے. عزیز طلبہ، بہت سخت بارش اور شور و شرافہ شروع ہو رہا ہے، لہذا اسی کے ساتھ ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.